CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے چوتھی جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک ستار۔ جماعت 4 اردو کی کتاب ستار، صفحہ 149۔ پیارے بچوں، صفحے کے بائیں طرف ایک QR کوڈ دیا ہے جس کو اسکین کر کے آپ اس سبق سے متعلق مزید وسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ سبق 12، عنوان چاول کے 10 دانے۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا جو بڑا چالاک اور لالچی تھا۔ وہ ہر سال اپنی رعایا سے چاول وصول کرتا اور شاہی گودام میں جمع کر دیتا۔ کئی برس تک دھان کی فصل بہت اچھی ہوئی اور بھولے بھالے کسان زیادہ تر چاول بادشاہ کے آدمیوں کو دیتے رہے، اپنے پاس صرف کھانے کے لیے بچا لیتے تھے۔ بادشاہ اور اس کے آدمی ان سے وعدہ کرتے کہ ہم تمہارے لیے چاول جمع کر کے رکھ رہے ہیں، اگر کبھی فصل خراب ہوئی تو یہ چاول تمہیں بانٹ دیے جائیں گے۔ پیارے بچوں، اس صفحے کے آخر میں ایک تصویر بنی ہے جس میں بہت سی چاول کی بوریاں رکھی ہیں۔ 2 آدمی اپنے سر پر چاول کی بوریاں لے کر جا رہے ہیں۔ بادشاہ وہیں پاس میں کھڑا ہے اور ساتھ ہی اس کی عوام چاول کی بوریوں کے پاس کھڑی ہے۔ صفحہ 150۔ ایک سال دھان کی فصل اچھی نہیں ہوئی۔ لوگوں کے پاس بادشاہ کو دینے کے لیے چاول نہیں تھے اور نہ ہی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ بادشاہ کے کچھ نیک دل وزیروں نے بادشاہ سے بہت منت سماجت کی کہ حضور، آپ کے پاس جو چاول جمع ہیں کیوں نہ وہ لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں، آپ نے اس کا وعدہ بھی کیا تھا۔ نہیں نہیں، بادشاہ نے کہا، کیا پتا یہ قحط کتنے برس تک چلے۔ وقت گزرتا گیا اور لوگ بھوک سے مرنے لگے، لیکن بادشاہ نے چاول نہیں بانٹے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے خوشامدی وزیروں کو کھانے پر مدعو کیا۔ دعوت کے لیے گودام سے 2 بورے چاول نکالے گئے اور ہاتھی پر شاہی محل کی طرف روانہ کیے گئے۔ پیارے بچوں، اس صفحے کے آخر میں ایک تصویر بنی ہے جس میں ایک آدمی ہاتھی کے اوپر بیٹھ کر چاول کے 2 بوری لیے چلا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ایک چھوٹی لڑکی اپنے دوپٹے میں بورے سے گرتے ہوئے چاولوں کو اکٹھا کر رہی ہے۔ راستے میں عقیلہ نام کی ایک لڑکی نے دیکھا کہ بورے کے سوراخ سے چاول گر رہے ہیں۔ صفحہ 151۔ پیارے بچوں، اس صفحے کے شروعات میں ایک بادشاہ کے دربار کا منظر بنا ہے۔ اس دربار میں بادشاہ کے ساتھ ساتھ بہت سے منتری اور عوام بھی ہیں۔ ایک لڑکی اپنے دوپٹے میں چاول بھر کر یہاں پر کھڑی ہے۔ لڑکی کا نام عقیلہ ہے۔ وہ چاول کو اپنے دوپٹے میں لیے راجا کے سامنے کھڑی ہے۔ عقیلہ بھاگ کر اس طرف گئی اور اپنے دوپٹے میں چاول اکٹھا کرتی ہوئی محل تک جا پہنچی۔ وہ بہت ہوشیار تھی۔ اس نے تھوڑی دیر رک کر کچھ سوچا اور بادشاہ کے محل میں داخل ہونے لگی۔ دربان نے اندر جانے سے منع کرتے ہوئے کہا، تم چاول چرا کر کہاں لے جا رہی ہو؟ عقیلہ بولی، میں نے چوری نہیں کی ہے، یہ چاول تو ایک بورے میں سے گر رہے تھے، میں انہیں بادشاہ کو دینے آئی ہوں۔ جب بادشاہ نے لڑکی کے بارے میں سنا تو اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، تم نے میرے چاول بیکار جانے سے بچائے اور انہیں لوٹا بھی رہی ہو، مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہوئی۔ بتاؤ، میں تمہیں کیا انعام دوں؟ تم اس وقت جو مانگو گی تمہیں دیا جائے گا۔ عقیلہ بولی، حضور، مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو مجھے چاول کے 10 دانے دے دیجیے۔ صفحہ 152۔ بادشاہ نے کہا، صرف 10 دانے؟ میں تمہیں کوئی بڑا انعام دینا چاہتا ہوں، آخر میں ایک بادشاہ ہوں۔ عقیلہ نے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ انعام دینا ہی چاہتے ہیں تو آپ مجھے چاول کے 10 دانے دیجیے، پھر 10 دن تک ہر روز پچھلے دن دیے گئے دانوں کے 10 گنے دانے دیے جائیں۔ بادشاہ نے کہا، اب بھی تم کم مانگ رہی ہو، خیر، تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ اس دن عقیلہ کو چاول کے 10 دانے دیے گئے، دوسرے دن اسے 100 دانے اور تیسرے دن 1000 دانے دیے گئے۔ اب اس کے پاس کل ملا کر 1110 دانے ہو گئے، یعنی مٹھی بھر چاول۔ بادشاہ نے سوچا، یہ لڑکی ایماندار تو ہے لیکن سمجھدار نہیں ہے۔ پیارے بچوں، اس صفحے کے آخر میں ایک تصویر بنی ہے جس میں کچھ بیل گاڑیاں ہیں جن کے اندر بہت سی چاول کی بوریاں رکھی ہیں۔ صفحہ 153۔ اگر وہ اپنی اوڑھنی میں اکٹھا کیے ہوئے چاول لے جاتی تو زیادہ فائدے میں رہتی۔ چوتھے دن عقیلہ کو 10,000 دانے ملے، یعنی
2 कटोरे चावल। 5वें दिन उसे 4 कटोरे चावल मिले, यानी 4 छोटी थैलियां। 6ठे दिन उसे चावल के इतने दाने दिए गए जिससे 1 बड़ी बोरी भरी जा सकती थी। 7वें दिन अकीला को इतने दाने दिए गए, यानी 10 बड़ी बोरियां। ये चावल उसे 10 शाही घोड़ों पर लाद कर भेजे गए। 8वें दिन अकीला को चावल की 100 बोरियां दी गईं। 100 बोरियां जिनमें इतने दाने थे जो 50 ऊंटों पर लाद कर भेजी गईं। बादशाह को बड़ी फिक्र हुई और वो सोच में पड़ गया कि चावल के 10 दाने तो वाकई बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन एक अच्छे बादशाह की तरह मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा। 9वें दिन अकीला को 2 शाही गोदामों के सारे चावल भेजे गए। बादशाह के पास देने के लिए अब चावल बचे ही न थे। उसने अकीला से कहा, मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं, लेकिन तुम इतने चावलों का करोगी क्या? उसने जवाब दिया, मैं उन्हें भूखों और गरीबों में तकसीम करूंगी और 1 बोरा आपको भी दूंगी, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आइंदा आप उतने ही चावल जमा करेंगे जितनी आपको ज़रूरत होगी। सफ़ा 154। सफ़े की शुरुआत में एक तस्वीर बनी है जिसमें बादशाह के दरबार में अकीला खड़ी है और बादशाह से मुखातिब होकर कुछ कहने की कोशिश कर रही है। मैं वादा करता हूँ, बादशाह ने शर्मिंदा होकर कहा। उसके बाद वो रियाया की भलाई चाहने वाला एक मेहरबान बादशाह बन गया। मश्क, पढ़िए और समझिए। रियाया यानी रईयत की जमा, यानी आम लोग या फिर जनता। धान यानी छिलके समेत चावल। वसूल करना यानी हासिल करना, लेना। मन्नत समाजत करना यानी खुशामद करना, इल्तिजा करना। सफ़ा 155। कहत यानी खुश्कसाली, सूखा। खुशामदी यानी चापलूस या चापलूसी करने वाला। मद्दऊ करना यानी दावत देना या बुलाना। सोचिए और बताइए। प्यारे बच्चों, इसमें आपको कुछ सवालात दिए गए हैं। हर सवाल के बाद आपको एक खाली जगह दी गई है जिसे आपको उसके जवाब से पुर करना है। सवाल 1, बादशाह रियाया से क्या वादा करके चावल वसूल करता था? खाली जगह। सवाल 2, कहत पढ़ने पर नेक दिल वजीरों ने बादशाह से क्या दरख्वास्त की? खाली जगह। सवाल 3, जब बड़ा इनाम देने का वादा किया तो अकीला ने बादशाह से क्या कहा? खाली जगह। सवाल 4, अकीला बादशाह से चावल वसूल करके क्या करना चाहती थी? खाली जगह। सवाल 5, अकीला की बातों का बादशाह पर क्या असर हुआ? खाली जगह। सफ़ा 156। इस सबक से 5 वाहिद और 5 जमा अल्फाज तलाश करके लिखिए। प्यारे बच्चों, इसमें आपको एक टेबल दी गई है जिसमें 2 कॉलम हैं। पहले कॉलम में आपको सबक से वाहिद ढूंढ कर लिखने हैं और दूसरे कॉलम में सबक से जमा ढूंढ कर लिखने हैं। अगला सवाल, दर्ज झील सही बयान पर सही और गलत बयान पर गलत का निशान लगाइए। प्यारे बच्चों, इसमें आपको कुछ जुमले दिए गए हैं। सबक के एतबार से जो जुमले सही हैं उन पर सही का निशान, जो गलत हैं उन पर गलत का निशान जुमलों के सामने दिए गए बक्से में लगाना है। पहला, भोले भाले किसानों ने बादशाह के वादे पर भरोसा किया। अगला, कहत पड़ने पर बादशाह ने रियाया में चावल तकसीम किए। अगला, बादशाह अकीला की चालाकी को समझ चुका था। अगला, बादशाह एक भलाई चाहने वाला मेहरबान इंसान बन गया। अगला, बादशाह को अवाम की परेशानी और भूखमरी का एहसास था। अगला सवाल, पढ़िए, समझिए और लिखिए। एक बादशाह था, वो हर साल रियाया से चावल वसूल करता था। बादशाह और उसके आदमी इनसे वादा करते कि हम तुम्हारे लिए चावल जमा करके रख रहे हैं। सफ़ा 157। ऊपर के जुमलों में वो, उनसे, उसके, हम, तुम्हारे ऐसे लफ्ज़ हैं जो बादशाह, रियाया और बादशाह के आदमी की जगह इस्तेमाल हुए हैं। ऐसे अल्फाज जो किसी इस्म की जगह पर इस्तेमाल किए जाएं, उन्हें ज़मीर कहते हैं। आप सबक से ऐसे जुमले तलाश करके लिखिए जिनमें ज़मीर का इस्तेमाल हुआ हो। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ 5 खाली जगह दी गई हैं जिसमें आपको सबक से तलाश करके जुमलों को लिखना है। अगला सवाल, दिए गए जुमलों में लफ्ज़ों की तरतीब दुरुस्त कीजिए। पहला, भूख मरने लगे से लोग। खाली जगह। चावल ने नहीं बांटे बादशाह। खाली जगह। 1 साल फसल की चावल नहीं अच्छी हुई। खाली जगह। सफ़ा 158। अगला,
سوراخ بورے کے سے گر رہے چاول ہیں، خالی جگہ بات اس سے خوشی بڑی ہوئی مجھے، خالی جگہ۔ آپ کو ان جملوں کو درست کر کے خالی جگہ میں پر کرنا ہے۔ اگلا سوال، مثال کے مطابق صحیح جوڑ ملائیے۔ پیارے بچوں، آپ کو اس میں 2 کالم دیے ہیں۔ پہلے کالم میں کچھ لفظ ہیں، دوسرے کالم میں کچھ لفظ ہیں۔ مثال کے مطابق آپ کو انہیں آپس میں جوڑنا ہے۔ مثال ہے شاہی، جسے ملایا گیا ہے محل سے۔ کالم 1، 2 بورے، مہربان، خوشامدی، اچھی، شاہی، چالاک۔ کالم 2، فصل، محل، چاول، عقیلہ، بادشاہ، وزیر۔ آپ کی سہولت کے لیے مثال کے طور پر 2 لفظوں کو آپس میں ملایا گیا ہے، جو ہیں شاہی اور محل، جو مل کر بنے شاہی محل۔ آپ کو بھی اسی طرح ان سنے ہوئے الفاظ کو آپس میں ملانا ہے۔ اگلا سوال، دیے گئے لفظوں سے جملے بنائیے۔ پیارے بچوں، آپ کو اس میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے سامنے کچھ خالی جگہ دی گئی ہیں۔ ان لفظوں کا استعمال کر کے آپ کو جملے بنانے ہیں اور خالی جگہوں کو پورا کرنا ہے۔ الفاظ ہیں بادشاہ، رعایا، گودام، فصل، دعوت۔ صفحہ 159۔ اگلا سوال، مثال کے مطابق دیے ہوئے لفظوں کے لیے صرف ایک لفظ لکھیے۔ مثال، چالاکی کرنے والا، لفظ ہے چالاک۔ اگلا، خوشامد کرنے والا۔ اگلا، لالچ کرنے والا۔ اگلا، کھیتی کرنے والا۔ اگلا، مہربانی کرنے والا۔ اگلا، بادشاہت کرنے والا۔ صفحہ 160۔ کیجیے، اپنے گھر کے افراد کے ساتھ بیٹھ کر ایک ایک مٹھی چاول گنیے اور ہر ایک کی مٹھی کے چاول کی تعداد لکھیے۔ یہاں پر آپ کو کچھ خالی جگہ دی گئی ہیں، آپ کو چاول کے دانوں کو گن کر اس میں لکھنا ہے۔ اگلا سوال، جس طرح عقیلہ نے غریبوں اور ضرورت مندوں میں چاول تقسیم کیے، کیا آپ نے بھی کوئی ایسا کام کیا ہے؟ تو اسے لکھیے۔ یہاں پر آپ کو کچھ خالی جگہ دی گئی ہیں، جس میں آپ اپنے کیے ہوئے اچھے کام کے بارے میں لکھیں گے۔ صفحہ 161۔ پہیلی، ایک پھل اوپر سے ہرا، اندر سے سینہ لال، رس سے بھرا ہوا ہے سارا، کھانے میں لگتا وہ پیارا۔ پیارے بچوں، اس پہیلی پر غور کیجیے، اس کے جواب کو سوچیے اور اپنی کلاس میں چرچا کیجیے۔ اساتذہ کے لیے ہدایت، طلبہ کو دھان کی کھیتی اور دھان سے چاول بنانے کے عمل کا ویڈیو دکھایا جا سکتا ہے۔ دھان کے کھیت و کھلیان کی سیر کرائی جا سکتی ہے۔ کھیت اور کھلیان میں کام کر رہے کسانوں سے طلبہ کی بات چیت کرائی جا سکتی ہے۔ مختلف فصلوں کی تصویریں بنوائی جا سکتی ہیں۔ صفحہ 162۔ سبق صرف پڑھنے کے لیے۔ سبق کا عنوان ہے 7 بھائی۔ پیارے بچوں، صفحے کے بائیں طرف آپ کو ایک QR کوڈ دیا ہے، جس کو اسکین کر کے آپ اس سبق سے متعلق مزید وسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک کسان تھا، اس کے 7 بیٹے تھے، اس کی کھیتی اچھی تھی، وہ نیک تھا، سچا تھا، سب اسے اچھا سمجھتے تھے، مگر کچھ برے لوگ اس سے جلتے تھے۔ انہوں نے اس کے بیٹوں میں پھوٹ ڈال دی، لڑکے آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ باپ کا دل اس لڑائی سے بہت دکھا۔ اس نے ایک دن 7 پتلی پتلی لکڑیوں کا ایک گٹھا باندھا، پھر 7 لڑکوں کو بلایا۔ پہلے بڑے لڑکے سے کہا، بیٹا، اس گٹھے کو بیچ میں سے توڑ دو۔ اس نے بہت زور لگایا، پر گٹھا نہ ٹوٹا۔ پھر دوسرے سے کہا، بیٹا، تم توڑ دو۔ اس نے بھی بہت زور لگایا، پر گٹھا نہ ٹوٹا۔ ایسے ہی باری باری دوسرے سب لڑکوں سے کہا، سب نے باری باری زور لگایا، پر گٹھا نہ ٹوٹا۔ پیارے بچوں، صفحے کے آخر میں ایک تصویر بنی ہے، جس میں کسان 7 لکڑیوں کے گٹھے کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ باری باری سے ان لکڑیوں کے گٹھے کو ایک ایک کر کے اپنے بیٹوں کو توڑنے کے لیے دے رہا ہے۔ صفحہ 163۔ اب باپ نے رسی کاٹ دی، ہر ایک لڑکے کو ایک ایک لکڑی دے دی اور کہا کہ اب اپنی اپنی لکڑی توڑ دو۔ 7 نے چٹ چٹ اپنی لکڑی توڑ دی۔ باپ نے ہنس کر کہا، میرے پیارو، آنکھ کے تارو، دیکھو، جب تک یہ 7 پتلی پتلی لکڑیاں ایک دوسری سے بندھی ہوئی تھیں تو کیسی مضبوط تھیں، جب الگ الگ ہو گئیں تو کیسی کمزور ہو گئیں۔ تم 7 بھائی جب تک آپسی محبت سے بندھے رہو گے، کوئی تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ جب لڑائی جھگڑا کر کے الگ الگ ہو جاؤ گے تو ہر ایک تم کو دبائے گا۔ میری اس وقت کی بات یاد رکھنا۔ پیارے بچوں،
یہ ہے ایک لوک کہانی۔ بچوں، اس صفحے پر ایک تصویر بنی ہے جس میں کسان نے اپنے 7 بیٹوں کو ایک ایک لکڑی دی ہے۔ 7 بیٹوں نے اپنی اپنی لکڑیوں کو 2 حصوں میں توڑ دیا ہے۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے چوتھی جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک ستار۔ ساؤنڈ ریکارڈسٹ ویریندر راوت، فنکار ریحانہ قریشی، سمپادن محمد شمیم خان، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی، بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔